الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ زندگی کے واقعات ذکر کیے جا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات ذکر کر کے انشاءاللہ ٹھیک 4 بجے سے دعا کا سلسلہ شروع ہوگا. تب تک آپ کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مومن ہیں سارے مومنوں کو اگر جمع کر لیں، سارے مومنوں کا ایمان اگر جمع کریں تو ساری امت کے مومنوں کا ایمان جمع ہو کر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کا ایمان اتنا بلند، اتنا مضبوط، اتنا اونچے درجے کا کہ حضور فرماتے ہیں ساری امت کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے امت محمدیہ ساری امت کے ایمان کو جمع کریں صدیق اکبر کے ایمان کے برابر نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اور عبادتیں اتنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا. حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر یقیناً ایک شخص ایسے ہیں جن کی نیکیاں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حضور ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے. تو ام المؤمنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور بتائیے وہ کون ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر وہ عمر ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے غمگین ہو گئی. آپ نے سوچا کہ حضور میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرے والد کا نام آپ لیں گے، لیکن آپ نے عمر کا نام لے لیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر تو ہے، لیکن تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے. صدیق اکبر کی ایک نیکی جو حضور نے غار میں ان کے گود میں سر رکھ کر گزارا تھا، اس وقت کی ایک نیکی ساری زندگی بھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے کئی درجے اوپر ہے. یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا. اب ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی میں اللہ کا خوف کیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن منبر پر اعلان کیا آج میں صدقے کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں، سب لوگ آئیں مگر اجازت لے کر آئے، اجازت کے بغیر کوئی میرے پاس اونٹ لینے کے لیے نہ آئے. یہ اعلان آپ نے فرما دیا. نماز جمعہ ہوئی. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اونٹ کی لگام لو، تم جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم بھی ایک اونٹ لے کر آؤ. وہ شخص اونٹ کی لگام لے کر سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے وہ اندر داخل ہو گیا. اس نے اجازت نہیں لی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو اسی لگام سے ایک مار اس کو مارا اور فرمایا
کہ میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ بغیر اجازت کے کوئی نہ آئے، تم نے بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے، تمہیں ادب سکھانے کے لیے میں نے یہ مار تمہیں مارا ہے۔ اتنا کہا اور پھر اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب آپ نے تمام صدقے کے اونٹ خیرات کر دیے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ، میں نے جس کو اس کی لگام سے مارا تھا اس کو لے کر آؤ۔ اب ایک شخص گیا، اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر ہے، وہاں سامنے اس شخص کے سامنے ہے، وہ شخص ڈر رہا ہے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں آپ آج یہ کیا کریں گے، پتہ نہیں یہ مجھے اور کیا سزا دیں گے اور کتنی مجھے تکلیف دیں گے، وہ ڈر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لگام جو تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ میں نے تجھے جس طرح مارا تھا تو بھی مجھے مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا، حضرت عمر وہیں پر تھے۔ عمر نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اس کو ناحق تو نہیں مارا، آپ نے اس کو اس لیے مارا کہ اس نے قانون کے بغیر آپ کے حکم کے خلاف کر کے بغیر اجازت کے لیے آیا ہوا تھا، آپ نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، آپ نے اس کو قانون کی خلاف ورزی پر مارا ہے، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر بات تو صحیح ہے، لیکن قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ اس مار کا بدلہ بھی اگر مجھ سے لے لے، سوال کرے کہ ابو بکر تم نے اس کو کیوں مارا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے دن اگر اس کا سوال مجھ سے ہو جائے، قیامت کے دن اس کا بدلہ اگر مجھ سے لیا جائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس اسی سے ڈر رہا ہوں، اسی ڈر اور اسی خوف، اسی گھبراہٹ کی وجہ سے میں اس شخص سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے مارے اور اپنا حساب لے لے، اپنا بدلہ لے لے، تاکہ قیامت کے دن نہ اس کا سوال مجھ سے ہو، نہ میں اس کا جواب دوں، نہ مجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخرت، قیامت، خبر کا اتنا خوف تھا ان اللہ والوں کے دلوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے پاس خدمت کرتا تھا، اور وہ کبھی خدمت کر کے، باہر کام کر کے جو اس کو مزدوری ملتی، اس مزدوری سے وہ کچھ کھانے کی چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کچھ کھانے کی چیزیں لائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جو بھی چیز وہ لا کر آپ کو دیتا، آپ پہلے پوچھتے کہ کہاں سے لائے ہو، تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، پہلے پوچھتے۔ وہ کہتا کہ حضور میں نے حلال طریقے سے محنت کر کے لایا ہوں، تب اس کو کھاتے۔ ایک دن اس شخص نے کچھ کھانے کی چیزیں لائی اور آپ کو بہت سخت بھوک لگ رہی تھی، بہت بھوکے تھے، کئی دن سے نہیں کھایا تھا۔ اس نے جیسے ہی لا کر رکھا، آپ نے پوچھا نہیں کہ تو نے کہاں سے لایا ہے، فوراً کھا لیے۔ کھانے کے بعد وہ شخص آیا، غلام آیا۔ غلام کہنے لگا کہ حضور جبھی بھی آپ کھاتے تھے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے اور بعد میں آپ کھاتے تھے، آج آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، ایسے ہی کھا لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا جب میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب میں کافر تھا، تو میں نے کافروں کے کئی سارے بتوں کا نام میں نے سیکھا تھا۔ کچھ کافر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جو تم بتوں کا نام جانتے ہو، جو تم کافر بتوں کے منتر جانتے ہو، وہ ہمیں بھی پڑھاؤ، وہ ہمیں بھی سکھاؤ۔ میں نے کافروں کے نام، کافروں کے وہ منتر ان لوگوں کو سکھائے، ان کافروں کو سکھایا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں اس کی مزدوری دیں گے۔ آج ان کے مکان میں کچھ شادی تھی، میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ مجھے وہ مزدوری دو، اس دن تم نے وعدہ کیا تھا، میں نے تمہیں وہ کافروں کے بتوں کے نام سکھائے، کافروں کے بتوں کے منتر سکھائے، اب مجھے اس کی مزدوری چاہیے۔ جب میں نے مزدوری مانگی تو انہوں نے مزدوری میں یہ کھانا لا کر مجھے دے دیا اور آپ نے اس کو کھا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا کہ اس نے کافروں کا منتر پڑھ کر، وہ کافروں کے بتوں کا نام سکھا کر یہ لایا ہوا ہے، آپ نے کہا اے میرے غلام تو نے آج مجھے برباد کر دیا، میں تو برباد ہو گیا، میری آخرت، میرا تقوی، میری پرہیزگاری، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے کیسی غذا مجھے کھلا دی ہے؟ آپ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اس کو نکالنے کی آپ نے بہت کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ آپ کا پیٹ خالی، کئی دنوں سے بھوکے، ایک لقمہ چلا گیا۔ وہ ایک لقمہ کہاں سے نکلتا؟ کافی محنت کرنے کے بعد نہیں نکلا۔ آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر غرارہ کر کے، کلی کر کے، کافی محنت اور مشقت کے ساتھ وہ ایک لقمہ آپ نے اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔
ایک لقمہ پیٹ سے باہر نکالا، لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ایک لقمے کے لیے، ایک لقمے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر اس ایک لقمے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑ جاتا میں اپنی جان دے دیتا، مگر یہ لقمہ اندر سے نکال کر رہتا، اپنی جان قربان کر دیتا مگر یہ لقمہ نکالتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں حرام کا ایک لقمہ اگر جسم کے نیچے اتر جائے، حلق کے نیچے اتر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو جہنم کی آگ میں جلاتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ حلق سے نیچے اتر گیا، ساری عبادت گئی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام کا لقمہ اگر کسی کے حلق کے نیچے اتر گیا، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کا ایسا ڈر، اللہ کا ایسا خوف تھا، ایک ان کی زندگی اور ایک ہماری زندگی۔ آج ہم بس یہ چاہتے ہیں چاہے حرام کا ہو یا حلال کا ہو، بس ہمارے پاس مال آ جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے گھر میں رزق آ جائے، دنیا کا عیش و آرام آ جائے، زندگی خوشحال گزر جائے، زندگی